وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، وقال الکافرون هذا ساحر کذاب۔ خاک صاحب نے یہ مختلف صورتوں کی مختلف آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
مخالفین کہہ رہے تھے مکہ کے کہ یہ جو قرآن کی وحی جو آپ پر نازل ہو رہی ہے، یہ جو ذکر آپ پر اتارا جا رہا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ اسی طرح سورۃ زاریات کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 53 اور 54۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کبھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا اسی کی وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں؟ بلکہ یہ ایک سرکش قوم ہے، طاغون یعنی ایک سرکش قوم ہے۔ اسی طرح سورۃ سواد میں اس کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں مخالفین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس قسم کی بکواس کیا کرتے تھے۔ مکہ میں مخالفین جو ہیں انہوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک شخص ان کی طرف بھیجا گیا، اور بے ایمانوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر کذاب ہے، ساحر کذاب، یعنی ساحر جادوگر اور کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور مخالفین کی یہ بد زبانی تھی یا انتہائی غلیظ حملے تھے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ لوگ آپ کو ساحر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے۔ یہ ابھی میں نے تینوں صورتوں کی مختلف آیات پڑھی ہیں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام سے کہوں گا کہ خاک صاحب نے کل جو لیکچر دیا تھا وہ اس کا اس طرح کا عنوان تھا کہ عبدالغفار کے حوالے سے مولوی جری اللہ صاحب کی کذب بیانیاں اور دجل و فریب۔ تو کل کا جو لیکچر تھا اس حوالے سے حصہ اول تھا، اور آج کا جو لیکچر ہے اسی حوالے سے حصہ دوم ہے، جو مولوی جری اللہ صاحب نے اس عاجز کے متعلق بد زبانی کی ہے۔ وہ کل میں نے لوگوں کو سنا بھی ہے، دی ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے لیکچر میں سنا بھی ہوگا، 1 منٹ 50 سیکنڈ کا وہ دورانیہ ہے ان کی بد زبانی کا جو انہوں نے میرے متعلق کی ہے۔ اور آج پھر میں ان کی یہ جو انہوں نے بد زبانی کی ہے اس عاجز کے حوالے سے کسی مسلمان طالب علم کے اس عاجز کے متعلق سوال پوچھنے پر، تو میں پھر اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مولوی جلی اللہ صاحب نے یہ جو اس عاجز کے متعلق بد زبانی کی تھی یا فضول باتیں کی تھی وہ کیا تھیں، خلاصہ عرض کر دیتا ہوں آج دوبارہ۔ کوئی طالب علم، مسلمان طالب علم مولوی جلی اللہ صاحب سے، یعنی ان کی جو آڈیو ہے وہ 31 منٹ 27 منٹ کی ہے، اس کے 23 منٹ 26 منٹ پر یہ سوال کرتا ہے وہ مسلمان طالب علم۔ اگر وہ مسلمان طالب علم یو کے کا، یہ 18 جون 2022 کی بات ہے، اگر وہ میرے لیکچر سنیں تو ضرور پھر اس جلی اللہ صاحب سے رابطہ بھی کرے اور اس سے پوچھے بھی کہ 18 جون 2022 پر میں نے عبدالغفار جمبا کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا، تو آپ نے جو بد زبانی کی تھی، عبدالغفار جمبا نے جو جواب دیا ہے تو اس کے مطابق تو تم سب یہ جھوٹ بولے تھے، اس کے متعلق یہ سب بد زبانی آپ نے کی تھی، کوئی حقیقت نہیں ہے جو آپ نے باتیں کی تھی عبدالغفار جمبا کے متعلق۔ تو میں اب وہ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں مولوی جری اللہ صاحب کی وہ جو بد زبانی ہے۔ وہ مسلمان طالب علم پوچھتا ہے اس سے، ایک سوال پوچھ رہا ہوں، عبدالغفار جمبا کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مولوی جری اللہ کا جواب آگے۔ عبدالغفار جمبا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہوا کہ میں نبی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی بد زبانی جھوٹ بولنا۔ میں کل جو لیکچر دیا تھا اس میں بہت ساری باتیں اسی حوالے سے بتائی ہیں، میں نے جری اللہ کو بھی جواباً بتایا ہے کہ میرا دعویٰ کیا ہے، اور کل کے لیکچر میں پورے احمدی جو حضرات ہیں، قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، ان سب کو میں نے بتایا ہوا، عام جو مسلمان ہیں ان کو بھی میں نے بتایا ہے کہ خاکسار کا دعویٰ جو ہے وہ ہے کیا۔ تو یہ صاحب مطلب عبدالغفار جمبا نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نبی ہوں۔ جری اللہ صاحب اتنی دیدہ دلیل سے تم جھوٹ بولتے پھر رہے تھے میرے متعلق،
کچھ خدا کا خوف کرو. ظاہر ہے آپ نے زندگی وقت کی ہوگی, آپ ایک مربی مولوی ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے, کچھ تو شرم کرو کہ آخر مرنا ہے. کہ یہ جو باتیں تم میرے متعلق کہہ رہے ہو, ظاہر ہے کہ آگے آخر پر جا کے یہ سوال آپ پر ہوگا, میں بھی وہاں پہ ہوں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی عرض کروں گا کہ یہ جلیل اللہ صاحب یہ کیا میرے متعلق کہتا رہا ہے. اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا دعویٰ کیا تھا. آج پھر میں کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں یہ میرا دعویٰ ہے. غلام مسیح السما مرزا غلام احمد الاسلام کو چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کے لیے اس کی نام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مرزا صاحب علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ایک وعدہ فرمایا تھا نشان رحمت کا. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. آگے جا کر پھر دو وجودوں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ایک لڑکے کا اور ایک ذکی غلام کا. جیسے اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. لڑکے کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مرحوم سے کوئی نہیں فرمایا کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا, تیرا لڑکا ہوگا یا تیری جسمانی نسل سے ہوگا یا تیری پیروکاروں میں سے کوئی ہوگا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا, اپنے پاس رکھا اس بات کو کہ یہ کون ہوگا. تو یہ ذکی غلام جب ہم مرزا غلام صاحب کی وحی دیکھتے ہیں, الہامی کلام دیکھتے ہیں جو ذکی غلام کے حوالہ سے یا نشان رحمت کے حوالہ سے مرزا صاحب پر نازل ہوا, یہ 14 الہام ہیں, الہامی بشارتیں ہیں. یہ الغلام.com پر لوگ جو نیوز نمبر 160 ہے وہاں پر یہ ساری پڑھ سکتے ہیں. تو کل بھی میں نے کہا ہے, آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی 99 اولاد کا سلسلہ تو 14 جون 1899 کو ختم ہو گیا تھا. آخری لڑکا جو تھا مبارک احمد ان کی پیدائش کے بعد, لیکن مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی رہیں. کبھی حلیم غلام, کبھی یحییٰ, کبھی ذکی غلام, کبھی مظہر الحق والعلا, کبھی مطلب کہ نافلہ غلام. یعنی یہ ساری پھر وہ 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی ہیں. تو اگر یہ غلام مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی لڑکا ہوتا تو ضرور پیدا ہوتا, کیونکہ وہ تو صادق تھے, سچے انسان تھے. نہ پیدا ہونا بتا رہا ہے کہ یہ کوئی روحانی فرزند تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو مرزا صاحب پر یا تو کھولا نہیں تھا, لیکن اگر کھولا تھا تو یہ بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب علیہ السلام کو منع فرما دیو کہ اس کا آگے نہیں بتانا آپ نے. تو یہ اللہ جانتا ہے یا مرزا صاحب علیہ السلام جانتے ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں گیا تھا. وہ اس ذکی غلام کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے, وہ سمجھتے رہے. تو شاید پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ دونوں وجود جو ہے نا, لڑکا اور غلام ایک ہی وجود ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے, میں اکثر خطبات اور لیکچر میں بتا چکا ہوں, بلکہ حوالے دے کے بتا چکا ہوں. پہلے یہی سمجھے تھے مرزا صاحب, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ظاہر کر دیا کہ لڑکا الگ وجود ہے, ذکی غلام الگ ہے. تو بہر پھر وہ ذکی غلام کو بھی اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے, لیکن یہ ذکی غلام تو ان کا نہ کوئی لڑکا تھا, نہ ان کی جسمانی نسل میں سے اللہ نے پیدا فرمانا تھا. آج تک کی جو جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے, تو ظاہر ہے کہ اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا فرمایا. اور میرا تعلق مرزا غلام صاحب سے روحانی تعلق ہے, میں ان کے پیروکاروں میں سے ہوں, ان کو میں اپنا آقا مانتا ہوں, روحانی آقا ہیں میرے. سب سے بڑے تو آقا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام, عظیم غلام مرزا غلام صاحب میرے آقا ہیں. تو میرا تو ان سے رابطہ جو ہے وہ صرف روحانی ہے. تو اسی پیشگوئی کا اللہ نے اس عاجز کے وجود میں پورا فرمایا ہے, اور اس سے ثابت ہوا کہ وہ ذکی غلام جس کو مرزا غلام صاحب اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تھے, وہ دراصل روحانی فرزند تھا ان کا. آگے جلی اللہ کہتے ہیں میری رائے میں عبدالغفار جمبا صاحب دماغی طور پر بہت کمزور ہیں. یعنی خاکسار پر لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی خاکسار پر پاگل اور مجنون ہونے کا جھوٹا الزام بھی لگا رہا ہے جلی اللہ صاحب. جلی اللہ صاحب آپ کو شرم کرنی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا غلام صاحب پر بھی اس قسم کے جھوٹے الزام مخالفوں نے لگائے تھے. آپ کو پتہ ہوگا, نہیں پتہ تو پڑھ لینا اللہ ہم
میں یہ باتیں میرا صاحب رسم خود لکھتے ہیں کہ مخالفوں نے مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے مالی خویہ کی وجہ سے مسیح موت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت ساری باتیں میرا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں کہ مخالف میرے متعلق کیا گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو اتنے جھوٹ میرا صاحب پر بھی مخالفوں نے بولے، اور آنسم کے حوالے سے بھی مکے کے بدبخت لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی ساحر کذاب، ابھی میں نے وہ آیات بھی تلاوت کی ہیں، مجنون بھی آنسم کو فرمایا، ساحر کذاب بھی کہا۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی مرسل دنیا کا تو اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نہیں آیا جس کو مخالفوں نے، اس زمانے کے مخالفوں نے مجنون نہ کہا۔ تو اس لحاظ سے تو جری اللہ صاحب آپ نے میری صداقت پر مہر ثبت کر دی ہے کہ باقی آپ سچے ہو۔ آپ نے بھی یہ اس عارض کے متعلق یہ باتیں کہی ہیں نا کہ عبدالغفار جنبہ صاحب دماغی طور پر بہت کمزور ہیں۔ جری اللہ صاحب جس انسان نے، عمومی انسان ہے، میں کبھی کوئی دینی تعلیم نہیں میں نے حاصل کی، ہاں دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ، بڑی اچھی حاصل کی ہے، لیکن مذہبی تعلیم میں نے نہیں حاصل کی۔ اور مذہبی لحاظ سے اگر میں کہوں میں امی انسان ہوں، یعنی معموریت سے پہلے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی انسان تھے، وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ تو میں مذہبی طور پر میں اگر اپنے آپ کو کہوں کہ امی انسان ہوں میں، تو بالکل سچ ہے، میں جانتا ہی تھا، زندگی میں جنگل میں پیدا ہوا، قرآن کریم کا ناظرہ بھی کوئی نہ مجھے پڑھا سکا، خود ہی اپنا کوشش کر کے میں سیکھا ہوں۔ اب یہ جو میں تلاوت کرتا ہوں نا قرآن کی، کسی استاد نے مجھے نہیں یہ ناظرہ پڑھایا، میں خود ہی اپنے طور پر کوشش کر کے میں نے سیکھا ہے قرآن پڑھنا، الحمدللہ کافی حد تک میں ٹھیک پڑھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مذہبی لحاظ سے میں اگر کہوں میں امی ہوں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور یہ مضمون ہونے کے جھوٹے الزام تو جری اللہ آپ مجھ پر لگا رہے ہیں، کوئی مجھ سے پہلے کوئی ایک رسول بھی آسانی دنیا میں گزرا جس کو اس کے مخالفوں نے، اس کی قوم نے مجنون نہ کہا ہو۔ تو ایک لحاظ سے تو آپ نے میری صداقت پر مہر تصدیق لگا دی ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں، میرے متعلق کہتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور ہوائیں مجھ سے ہم کلام ہیں وغیرہ۔ پھر آگے کہتے ہیں، میرا ان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا، وہ ملنے تو نہیں دیتے، کسی کو ملنے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کیل میں رہتے ہیں، میں بھی جرمنی میں رہتا ہوں، وہ ملنے سے بھی کنارہ کرتے ہیں اور بات تک بھی نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی کا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، میرے متعلق کہتے ہیں، اور وہ اس کے جواب میں ہائپر ہو جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی اسلام کا دفاع، اسلام کے حق میں کوئی کتابیں یا اس طرح کا ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ اور پھر اس پر کوئی بندہ کلیم کرے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور میں وہ نبی ہوں، تو کس طرح وہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ تو میں کل بھی یہ باتیں پڑھی تھی ان کی خلاصتاً، آج بھی میں عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات کا تو میں نے جواب دے دیا ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ دماغی طور پر بہت کمزور ہیں، کہ مجھ سے پہلے کوئی ایک مرسل بھی دنیا میں نہیں آیا جس کو اس کی قوم نے پاگل اور مجنون نہیں کہا۔ تو آپ میرے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، اس کے متعلق آپ میری سچائی پر تصدیقی مہر لگا رہے ہیں کہ میں واقعی سچا ہوں۔ اچھا، آپ یہ جو کہتے ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں اور ہوائیں مجھ سے ہم کلام ہیں۔ چند سال پہلے ڈاکٹر یحییٰ نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھیں اس عاجز کے حوالے سے، تو میں نے پھر ان کے جواب دیے تھے، بلکہ ایک پورا خطبہ دیا تھا، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ مرزا غلام صاحب نے ازالہ و حام میں، مجھے لگتا ہے کہ وہی کتاب ہے ان کی، اس میں لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیں لوگوں، یہ زمین جو ہے ایک فرشتہ ہے، اور اس سے جتنے بھی یہ سیارے ہیں سارے، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ملائک ہیں۔ تو اس پر مرزا غلام صاحب کو مخالف مولویوں نے، یعنی جہالت کی وجہ سے، بڑی فضول باتیں کی تھی مرزا صاحب کے حوالے سے، کہ مرزا صاحب یہ زمین کو فرشتہ کہہ رہا ہے اور سیارے سارے ہیں ان کو بھی یہ سیارے کہہ رہا ہے۔ یہی جہالت اپنا جری اللہ صاحب آپ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دیواروں اور ہواؤں کے ذریعے بھی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی مکالمہ کرنا چاہے، کوئی انکشاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ زمین فرشتہ ہے، تو اگر مرزا غلام صاحب کا یہ فرمانا کہ زمین فرشتہ ہے سچ ہے،
تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، کیونکہ دیواروں کی بھی اپنی زبان ہوتی ہے اور ہواؤں کی بھی اپنی زبان ہے، اور اس کی زبان یعنی دیواروں کی زبان، ہواؤں کی زبان کا علم اسی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ روحانی طور پہ اتنا بلند کر دے کہ وہ دیواروں اور ہواؤں کی جو آوازیں ان کو بھی سمجھنا شروع کر دے۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح روحانی طور پر مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ دیواروں اور ہواؤں سے بھی مکالمہ کرتا ہے، یعنی وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے دیواریں مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا منشا مجھ پر ظاہر کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات میری طرف ارسال کر رہی ہیں، تو اس میں یہ اعتراض والی کون سی بات ہے؟ مرزا صاحب السلام فرماتی ہیں زمین جو ہے ایک فرشتہ ہے اور جتنے بھی سیارے ہیں وہ سارے فرشتے ہیں۔ تو اگر فرشتے انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو جناب یہ ہوائیں، دیواریں، یہ زمین بھی فرشتہ ہے، تو یہ بھی تو ہم کلام ہو سکتی ہیں، ان کی بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو میں جری اللہ صاحب کو کہوں گا کہ اپنی علم میں بھی اضافہ کریں، مرزا صاحب السلام کو پڑھیں، قرآن کو بھی تدبر سے پڑھا کریں اور نیک نیتی سے پڑھا کریں، اور اس مقصد کے تحت پڑھا کریں کہ اے اللہ ہمارے علم میں، ہماری روحانیت میں اضافہ کر۔ وگرنہ تو آپ مولوی ہوں گے، ظاہر جامعہ میں شاید پڑھے ہوں، جامعہ میں پڑھنے کے بعد ہی ایک مربی ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی میں آپ کی لا علمی پر حیران ہوں کہ آپ اتنے بے علم انسان ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مربی ہیں یا مولوی ہیں، جو بھی ہیں قادیانی جماعت کے، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ اگر اللہ چاہے تو دیواروں اور ہواؤں کو بھی وہ طاقت بخش سکتا ہے، ان کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی مومن بندے تک کو پیغام پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ یہی بات میرے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ تمسکر اور ٹھٹھا کرتے پھر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے مرسل کو جب اس کی قوم کو اس کی باتوں کا سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہم نے کہتا ہے، تو وہ ایسے ہی تمسکر اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے جیسے آپ لوگ میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہو۔ آپ اپنی علم میں زیادتی فرمائیں، اللہ سے دعا کیا کریں، نہ کہ کسی انسان کو جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے اس کی کیفیت کو، اور اس کے پر جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہو۔ اور وہ شخص ایسا انسان ہے کہ جس نے دلائل اور براہین کے ذریعے قادیانی جماعت کا نقطہ بند کر دیا ہے، منہ بند کر دیا ہے، حالانکہ امی ہے۔ آپ اس جماعت کے مولوی ہیں، مربی ہیں یا جو بھی ہیں، آپ کو کبھی حیرانی نہیں آتی کہ یہ امی انسان ہے عبدالغفار جمبائی، اس نے ہماری جماعت کے تمام مولویوں کے منہ بند کر دیے ہیں، خلیفہ صاحب بھاگتے پھر رہے ہیں اس کے آگے، آپ اس کے متعلق پھر ایسے تمسکر اور ٹھٹھے کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ آپ سے رحم کرے، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے، آپ جہالت میں ہی نہ مر جائیں۔ آگے آپ کہتے ہیں میرا ان سے ٹیلی فون رابطہ بھی ہوا تھا، وہ ملنے تو نہیں دیتے، ملنے سے انکار کرتے ہیں۔ جری اللہ صاحب خاک صاحب نے کل بھی بتایا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ آپ صرف سفید جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے کبھی میرے کو فون نہیں کیا، صرف آپ نہیں، کسی قادیانی جماعت کو آج تک کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس نے مجھے فون کیا ہو اور خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں آپ سے آپ کے دعویٰ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک ایک انسان بھی ایسا قادیانی جماعت میں نہیں ہے کہ جس نے میرے دعوے کے حوالے سے خواہش اظہار کیا ہو، اپنی خواہش کا کہ میں آپ سے آپ کے دعوے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یار۔ جری اللہ صاحب اللہ سے ڈرے، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ میں کیل میں رہتا ہوں، میرا دروازہ گھر کا کھلا ہے ہر انسان کے لیے جو مجھ سے میرے دعوے کے حوالے سے بات کرنا چاہے، یا جماعتی احمدیہ یعنی مرزا غلام صاحب کے دعوی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے، میرا دروازے کھلے ہیں، میں نے کسی کو نہیں روکا۔ لیکن قادیانی جماعت جس کا میں 17 سال تک امام الصلاۃ بھی رہا، صدر بھی رہا اور قائد بھی رہا جماعت کا، ایک شخص کو جرأت نہیں ہوئی آج تک کہ وہ میرے دعوے کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کرے، اور میں اگر دروازے بند کر دوں میں اس سے یہ کہوں کہ میں نے آپ سے نہیں بات کرنی۔ حالانکہ کہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے دعوے کی تصدیق رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ غفار صاحب سچے ہیں، جبکہ وہ دنیا دار لوگ ہیں ایسے، اور انہوں نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت اپنی برباد کر بیٹھے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا، میں تو ان سے بھی کہوں گا کہ اپنی آخرت کو بچاتے۔ یہ دنیا 4 روزہ ہے، آپ یہ پیسے اکٹھے کرتے پھر رہے ہیں، کمائیاں کرتے پھر رہے ہیں، بے فائدہ سب چیزیں ہیں۔ اگر کسی انسان کے وقت میں کوئی مرسل دنیا میں ظاہر ہو جائے اور اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ سچا ہے، خدا نے ہی معمول فرمایا، تو اس کو چاہیے اپنا فکر کرے اور
کسی صادق کی تکذیب نہ کرے، اس کو نہ چھوڑے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ بندہ سچا ہے۔ تو ایسے کیل میں ایسے لوگ ہیں۔ تو جلیل اللہ صاحب کیل کے لوگوں سے پوچھتے ہیں آ کے، میں نے تو کسی کے لیے اپنا گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، میں تو ہمہ وقت تیار ہوں، اگر آپ چاہیں، کوئی کیل کا آدمی چاہے میرے دعویٰ کے حوالے سے میرے ساتھ بات کرنا، بسم اللہ آئیں کریں بات۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ تو جھوٹے لوگ ہو، آپ کو تو تمہاری سب کی بیڑی گھر بوڑی ہے، تھوڑے مرزا بشیر الدین محمود تھوڑا تباہ کر گیا ہے۔ جھوٹے دعوے کیتے اس نے، جھوٹے دعوے کر کے اپنی شہر رگاں کٹوائیاں اس نے، اس بندے نے، اور پوری مرزا صاحب وسلم کے ماننے والوں کا بڑا غرق کر کے گیا ہو۔ تم اس کے پیروکار ہو، تم مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکار نہیں، غلام احمد کے پیروکار نہیں، تم مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار ہو، جو کہ ایک پرلے درجے کا بے ایمان آدمی تھا۔ جھوٹے دعوے کیے اور جماعت پر قبضے کیے، مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت پر اپنی دکانیں بنا کے بیٹھ گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ وہ ملنے سے بھی کنارہ کرتے ہیں اور بات تک بھی نہیں کرتے، یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی میں نے ساری باتیں بتائی ہیں کہ میں نے کل کی بھی اپنے لیکچر میں کہا تھا، آپ کو میسج بھی دیا، آپ کے آگے کھلا آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آج بھی اس کے لیکچر میں کہ جب آپ چاہیں بسم اللہ میرے پاس آئیں، بشک ایک دو مولوی اور لے لیں، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ کام تو وہ بندہ کرتا ہے جو نیک نیت ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس کو پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے۔ یہ بندہ دعوے دار ہے، اس وقت کہتا ہے کہ میں اللہ نے معمور فرمایا ہے اس دنیا میں، اس وقت میں معمور ہوں، معمور من اللہ ہوں۔ تو یہ اگر باقی سچا ہوا تو ہمارا بنے گا کیا؟ اس قسم کا اگر آپ کی تقویٰ ہو، نیک نیتی ہو، تو پھر تو آپ دو بھی نہیں لگا کریں گے اور میرے پاس آ جائیں گے۔ تو میں تو کہتا ہوں دو بشک اور تین مولویوں کو لے لینا، تین چار کٹھے ہو کے آؤ میرے پاس اور میں آپ کو عزت دوں گا۔ کبھی آپ 2 دن 3 دن میرے ساتھ بحث کریں گے، میں ایک لفظ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے بات منفی نہیں کہوں گا، آپ لوگوں کی عزت کروں گا۔ ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے، یہ ذاتی تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ آئیں گے، ہم دلائل سے بات کریں گے، آپ اپنا موقف پیش کرنا بشیر الدین محمود کے حوالے سے کہ جناب وہ قصہ مسلم ہو، تم مجھے بتائیں۔ اللہ نے مجھے بتایا کہ اے میرے عبدالغفار بندے، میں نے تو وہ ذکی غلام مرزا غلام حسن کو بطور اسماعیل لڑکا دیا ہی نہیں۔ میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، آپ نیوز نمبر 160 پڑھیں، وہ الہامات پڑھیں، مرزا صاحب السلام کے الہامات ہیں، میرے نہیں، یا میں مودودی کے الہامات ہی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الہامات پیش کر رہا ہوں۔ وہ الہامات بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ نے مرزا غلام صاحب کو وہ ذکی غلام نہیں دیا لڑکا کے طور پر۔ آپ مجھے بتا دیں آ کے، آپ ویسے مبلغ ہیں نا، مولوی ہیں، آپ نے دین کا علم حاصل کیا، جامعہ بھی پڑھا ہوگا، آپ مجھے بتائیں اگر آپ ثابت کر دیا آپ نے قرآن کریم کی روح سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے کو سچا، اور مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام، الہامی بشارتیں جو نازل ہوئی تھی ان کے روح سے اگر ثابت کر دیا تو میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے کھڑا کیا اور بتایا کہ اے میرے بندے، یہ پیشگوئی میں نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی چلو ہوشیارپور میں، یہ ذکی غلام ہے، میں نے کچھ نہیں بتایا اپنے بندے کو، اور مجھے پتا تھا کہ میں نے کس وجود کو بنانا ہے، اس کا مصداق۔ تو مرزا صاحب السلام اگر اپنی اولاد میں ذکی غلام کو ڈھونڈتے رہے تو یہ ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ ہے کون۔ تو باہر انہوں نے اپنے اشتہارات میں یہ سارا کچھ شائع کر دیا، پیشگوئی بھی شائع کر دی، اور اپنی اولاد میں وہ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے رنگ میں اپنے بندے پر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ تیرا کوئی لڑکا نہیں۔ مثلا پہلے انہوں نے بشیر اول پر یہ پیشگوئی لگا دی کہ یہ وہ لڑکا ہے، وہ 15 مہینے کے بعد وہ فوت ہو گیا، لیکن یہ اللہ نے طریقے سے سمجھایا، کھولی نہیں بات۔ اگر اللہ اس پر یہ ظاہر کر دیتا یا الہام یہ نازل کر دیتا کہ اے میرے بندے یہ ذکی غلام تیرا کوئی اسماعیل لڑکا نہیں، تو مرزا صاحب السلام اپنی اولاد میں ڈھونڈتے ہی نہیں اس کو۔ لیکن اللہ نے اپنی تدبیر کے ساتھ بالواسطہ رنگ میں مرزا صاحب السلام جو کر رہے تھے دنیا میں، اپنے کوئی ایک اتحادی غلطیاں تھیں ان کی، اللہ نے مرزا صاحب کو ان سے اٹھایا، یعنی کہ بعد میں اس کی جماعت کے لوگ یہ نہ کہیں کہ مرزا صاحب تو نے تو کہا تھا بشیر اول ہوگا۔ اگر بشیر اول زندہ رہتا اور بڑا ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کو فوت بھی نہ کرتا، وہ بڑا ہو کے پھر وہ دعویٰ بھی کر دیتا، اگرچہ علم خدا کے علم میں وہ نہ ہوتا، مسلم ہوتا، ذکی غلام نہ ہوتا، تو تم لوگوں نے مرزا صاحب پر الزام لگانا تھا کہ مرزا صاحب تو نے کہا تھا۔ اللہ نے ہر اس چیز سے مرزا صاحب صاحب کو مطلب اس کی مرزا صاحب کی پوزیشن کو کلیئر کر دیا، یعنی اس کو فوت کر دیا بیٹے کو، تاکہ وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح مبارکم کو انہوں نے فرمایا کہ 3 کو 4 کرنے والا یہ وہ میرا بچہ ہے۔ یہ بھی اتحادی غلطی تھی،
مرزا غلام صاحب اللہ نے اس غلطی سے بھی محفوظ کیا. وہ ایسے کیا کہ جب 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا تو اللہ نے اس بچے کو فوت کر لیا اور اس کی مسیر کی خبر دے دی. حلیم اسی ذکی غلام کی ایک نشانی ہے. میں 16 ستمبر 1907 کو مرزا مبارک میں فوت ہوتے ہیں اور فوت ہونے کے بعد اس کی تدفین جب ہو جاتی ہے تو پھر اسی دن یہ الہام نازل ہوتا ہے مرزا غلام صاحب پر، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. 1 ماہ بعد اکتوبر میں اللہ فرماتا ہے کہ انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بعد، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا یا بمنزلہ مبارک ہوگا تیرے لیے، ایسا کی عید کا نا تیری مبارک ہو. تو دیکھیں نا مرزا غلام صاحب نے اگر یہ اتحادی باتیں کہیں بھی تھیں تو قادیانی لوگ جو ہیں مرزا صاحب کو ماننے والے قیامت کے دن مرزا صاحب پر گرفت نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب آپ نے یہ کہا تھا. مرزا صاحب نے جس لڑکے پر ہاتھ رکھا کہ یہ وہ ہے، یعنی سمجھا خیال کیا وہ ذکی غلام مسلم موعود ہے، اللہ نے ان بیٹوں کو فوت کر دیا. اس کے بعد انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، یہ بھی 2 یا 3 الہام مرزا صاحب پر ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ نافلہ وہی غلام جو ہے اس کے حوالے سے میں نے مرزا صاحب پر یہ الہام بشارتیں الہامی نازل فرمائی تھی کہ اے میرے بندے، میں تجھے ایک غلام بطور نافلہ دے رہا ہوں، یہ تیرے ہی کام کو جو تو نے خدمت اسلام کا شروع کیا ہو اس کو تقویت دے گا، اس کو آگے بڑھائے گا، پورا کرے گا. تو وہ پوتا کے رنگ میں میں نے دیے نہیں تھے، الہامی نازل فرمائے تھے. لیکن میرا سر اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ پوتا ہے، تو اگر سمجھ بیٹھے تھے تو یہ تو گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کو تو علم ہی نہیں دیا اللہ نے. اگر اللہ کھول دیتا کہ اے میرے بندے یہ کوئی پوتا نہیں تیرا ہے تو مرزا صاحب یہ اتحاد ہی نہ کرتے. اللہ نے ہر چیز کو اپنے پاس رکھا اور اس طرح اپنے بندے کی بھی آزمائش کی اور اس کے اولاد کی بھی آزمائش کر لی، اس کی جماعت بھی کر لی. تو میں اپنا کہہ رہا ہوں اپنا جری اللہ صاحب آپ کو علم ہی نہیں ہے، اس الہامی پیشگوئی کا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے. میں نے اکثر ہمارے رشتہ داروں میں بھی بعض ایسے ہیں جنہوں نے جامعہ پڑھا ہے اور مبلغ رہے ہیں دنیا میں، ان سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، میری بھی میرے قریبی ساتھیوں کو بھی. جب ہم نے ان سے اس پیشگوئی کے حوالے سے باتیں کی تو پتہ چلا کہ یہ بالکل 0/0 ہیں، ان کو پتہ ہی کیوں نہیں. اس الہامی پیشگوئی حوالے سے کوئی علم نہیں ہے ان کو. علم تب ہوتا اگر اس حوالے سے کوئی علم دیا جاتا. جماعت ابن قادیان میں ایک بندے نے دعویٰ جھوٹا کر لیا اور اس کو مرزا صاحب کا بیٹا تھا، لوگوں نے مان لیا کہ مرزا صاحب کا بیٹا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. تو اس طرح بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے اس پیشگوئی کا قصہ تمام کر دیا. پھر جامعہ میں یہ ملک بن رہے ہیں، ان کو کس نے پڑھانا تھا اس پیشگوئی کے حوالے سے؟ تو مطلب کورے چٹے ہیں اس پیشگوئی کے حوالے سے، ان کو کوئی علم نہیں ہے. اور جلی اللہ کا بھی یہی حال ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بڑی اچھی بات آپ نے جلی اللہ صاحب کی. یہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ جھگڑا ہی کیوں ہے؟ 20 سال ہو گئے ہیں، میرے اخراج مقاطع کیوں ہیں؟ دیکھیں نا، اگر یہ نیک نیت جماعت ہو قادیانی، اس میں کوئی تقویٰ ہو اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا نیک نیتی اللہ نے دی ہوئی ہو، آپ کے اندر بھی تقوی ہوں اور آپ یہ بالکل آپ کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے کہ دیکھیں جی ہم آپ کے ملازم ہیں یا خادم ہیں یا مربی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ سچی بات کریں. لیکن آپ بھی مولویوں کے اندر تقوی ہی نہیں ہے. آپ تو ایسے ان کے ملازم بنے ہوئے ہیں کہ جیسے بلکہ کہ سب کچھ یہی ہے تمہارا. حالانکہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کو یہ طاقت دیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ نظام شنام کوئی نہیں بڑا، نہ یہ تمہارے نام نیاز خلیفے بڑے ہیں، یہ تو سب جال ساز ہیں. تو بعد میں یہ کہہ رہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ یہ ہو جاتا جماعت کے مولوی مربی بڑی پڑی ہے جماعت ابن قادیان مولویوں سے، تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے. اگر میں حق پر ہوتا، ثابت کر دیتا کہ واقعی بشیر الدین محمود سے غلطی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کا، تو یہ نیک نیتی سے ساری قادیانی جماعت میرا طاہر احمد صاحب اس کو قبول. جب یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے دیا ہی نہیں وہ بندہ بطور لڑکا، مرزا طاہر بھی جھوٹ بولتا رہا، اپنے باپ کے دعویٰ مسلم موت کو ثابت کرتا رہا، دنیا میں ان کا کرتا رہا، جبکہ جھوٹا وہ بھی جھوٹا ہی تھا اپنے باپ کی طرح. تو بات یہ ہے کہ یہ تو سارے کذاب ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، مرزا صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کرنے والا، اس کی جماعت کو برباد کرنے والا یہ لوگ ہیں، اور آپ ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں.
جیسے آپ نے کہا نا، یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے. لوگ بھی سن رہے ہیں اس ٹائم، قادیانی حضرات بھی سنتے ہیں، میرے لیکچر بھی، خطبات بھی سنتے ہیں، عام مسلمان بھی سنتے ہیں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس مسلمان طالب علم کو جس نے اس آیت کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ عبدالغفار جنبہ کے دعویٰ کے حوالے سے کیا آپ کا موقف ہے، تو آپ نے یہ باتیں کہیں. میں جری الس کہوں گا کہ اپنی باتوں پر تو پیرا دو نا، ان پر تو قائم رہو، کھڑے رہو. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں آج تک جو کچھ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ چلو اس کو چھوڑ دیں، آج سے شروع کر لیں کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتی ہیں، پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. آج آ جائیں میرے پاس جلی اللہ صاحب، 2-3 مولوی اکٹھے کر لیں. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہیں، مشی ہیں، ادھر مولوی ہیں جماعت احمدیہ قادیان کو، نئے احمدی ہوئے ہیں. مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ پیدائشی احمدی نہیں ہے. میری ان سے 1998 میں ایک شادی کے سلسلے میں گیا تھا فرینکفرٹ، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. بہت نائس آدمی ہیں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہیں، تو علم والے بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہیں. تو میں ان سے بھی کہوں گا، اور جری اللہ آپ بھی مربی ہیں جرمنی میں، ان کو بھی ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہو تو میرے ہم نام ہیں، ان سے بھی کہیں بھی آ جائیں، تیرے ہم نام کے پاس جائیں پیر، تو آ جاؤ میرے پاس، مہمان کے طور پر آؤ، میں آپ کی میزبانی کروں گا، مجھے خوشی ہوگی. اور ہم بیٹھ کے بھائیوں کی طرح ایک ہی جماعت کے، ہم میرا صاحب کو ماننے والے ہیں، کم از کم اس کا تو لحاظ ہمیں ہونا چاہیے نا کہ ایک بندے کو جنبہ صاحب بھی مانتے ہیں، ان کو آقا مانتے ہیں، تو ہم بھی ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں اگر میں غلطی پر ہوں، میں نے غلط دعویٰ کیا ہے، تو جناب جس بندے نے غلطی سے دعویٰ غلط کر لیا تو اس کو آپ کی اتنی ذمہ داری تو ہونی چاہیے نا کہ اس بندے کو جو اپنا ہے، میرا صاحب کو ماننے والا ہے، میرا صاحب کا جب نام لیتا علیہ السلام کے بغیر وہ نام نہیں لیتا. جبکہ جو بد زبانی میرا صاحب کے متعلق کرتے ہیں، گند بکتے رہتے ہیں میرا صاحب علیہ السلام کے حوالے سے، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں، مراضی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں. ایک بندہ میرا صاحب کا نام نہیں لیتا جب تک علیہ السلام نہیں اس پر کہہ لیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا جب تک وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ لیتا. ایسے بندے کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں پھر کہوں گا جری اللہ صاحب کو کہ اگر باقی آپ نیک نیت ہیں، آپ نے یہ دل سے بات کہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تو میں جماعت احمدیہ قادیان کے جو بہنیں بھائی اور حضرات ہیں، سارے بزرگ ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، ان سب کو کہوں گا کہ جری اللہ صاحب آپ کو مولوی ہے، مربی ہے، تو یہ جو سب باتیں اس نے جھوٹے طور پر کہی ہیں، تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اس جری اللہ صاحب سے رابطہ کر کے ان کو تیار کریں. اور وہ میں نہیں کہتا وہ اکیلا ہے، 2-3 ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کو لے لیں، میرے مہمان کے طور پر میرے پاس آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ادھر جگہ بھی ہے ہمارے پاس. تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاصم کو ماننا، مرزا غلام صاحب کو ماننا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیک نیتی دی ہے. اور ہم لوگ ٹھیک ہے، قادیانی جماعت کے خلیفے نمبر 1 سب جعل ساز ہیں. اکثر احمدی لوگ جو ہیں بیچارے سادے ہیں اور نیک نیت بھی ہیں، متقی بھی ہیں، لیکن ان متقیوں کو، نیک نیت لوگوں کو پتہ ہے نہیں کہ ہمارے ساتھ مذہب کی دنیا میں ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہو گیا ہے. اس میں ان کی یہ قصور ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. جو نام نہاد خلیفے، جو جبکہ خلیفہ ہی نہیں ہے، یہ بلائے قادیان ہے، جو وہ کہتے رہے وہ مانتے رہے، یہ سمجھ کے مانتے رہے میرا صاحب ان کی اولاد ہے. جبکہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ نبی کی اولاد بھی جعل ساز ہوتی ہے، گستاخیاں کرتی ہے، جھوٹے. نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کیا اس نے صادق اپنے باپ کا انکار نہیں کیا تھا، مقابلہ نہیں کیا تھا؟ اس قسم کا میرا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں نوح ثانی ہوں، تو ان کو بھی اس قسم کا ایک بیٹا مل گیا پہلے نوح اول کی طرح. تو مقصد کہنے کا ہے کہ عام جو جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں سارے، میں اس کے حوالے سے میرا ایمان ہے، یقین رکھتا ہوں کہ وہ نیک نیت بھی ہیں، خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں. لیکن یہ ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس جعل ساز نظام پیچھے مولویوں سے ڈرتے پھر رہے ہیں. اور نام نہاد خلیفہ جو کہتا ہے، جب ہے ہی نہیں خلیفہ، اس کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے. میں ان سے کہوں گا کہ چھوڑو، لند بھیجو اس جعل ساز نظام پر. اور یہ کوئی خلیفہ شریف بھی کوئی نہیں ہے، خلیفہ تو اللہ بناتا ہے. اور عاصم سے وعدہ ہوا خلافت کا، مرزا غلام صاحب سے کوئی خلافت کا وعدہ نہیں ہے. میں نے کل بھی لیکچر میں کہا، پھر میں کہتا ہوں کہ
استخلاف سورت النور آیت نمبر 56 مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی، نہ مرزا غلام صاحب کی اپنی وحی میں کسی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب سے اس کا وعدہ کیا تھا کہ اے میرے بندے تیری ڈیتھ کے بعد، جیسے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، تیرے بعد بھی میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا، تیری احمدیت جو تیری مشن ہے اس کو آگے لینے کے لیے، کیونکہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو وہی تھا نا جو آنسوں کا مشن تھا۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں الوصیت پڑھنے کہیں کسی جگہ پر بھی مرزا صاحب وسلم نے نہیں کہا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ صدر جمہوریہ بنا دی اور اس کا ایک صدر بنا دیا، اگر وہ خلافت ہوتی وہ اس کو صدر نہ کہتے خلیفہ ہے میرا صاحب کہہ دیتے، نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا میرے ساتھ کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں، کیونکہ میرا صاحب تو خود اللہ کے مامور ہو کر بننے والے اللہ کے خلیفے تھے، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے میرا صاحب۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں، نہ پہلے مجددین جو گزرے ہیں ان سے کوئی وعدہ اللہ نے کیا، نہ میرا صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو میرا صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اپنے آپ سے خلافتیں گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورۃ نور آیت نمبر 56 پر یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، اتنا انہوں نے مس یوز کیا ہے اس آیت کا۔ اللہ ان سے پوچھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جا چکے ہیں اللہ کے پاس سارے، مرزا بشیر الدین بھی، مرزا ناصر احمد بھی، مرزا طاہر احمد بھی، سب جا چکے ہیں، یہاں پر ان کو پھر وہاں پہ بھگت رہے ہوں گے جو انہوں نے دجل فریب کیے ہیں اس دنیا میں۔ تو باقی پھر میں کہتا ہوں کہ جری اللہ صاحب، اگر آپ نیک نیت ہیں، نیک نیتی سے آپ باتیں کی ہیں، اگرچہ آپ نے اس وقت جھوٹ بولے ہیں سارے میرے متعلق، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی گفتگو کرنا چاہیں میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا چاہیں اور یہ دیکھنا چاہیں کہ دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے، تو میں تیار ہوں اس کے لیے۔ آئیں اپنے ساتھ 2-3 اور مربی لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میری جماعت کے بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ادھر، آپ بھی آئیں، تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ایک حقیقت اور سچائی کی بات ہے۔ میں جری اللہ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر خدا کے علم میں میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، میں وہی ذکی غلام ہوں، وہی نشان رحمت ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی منی مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، تو پھر قیامت کے دن آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ پھر کبھی سوچا ہے اس کے متعلق بھی؟ اپنے ڈاکٹر غفار صاحب سے بھی کہنا، میرا ہم نام ہے، سب سے کہنا کہ اگر غفار صاحب سچا ہوا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کہنا اپنے ساتھی مولویوں سے بھی، اگر وہ غلطی پر ہے، مثال کے طور پر دونوں پہلو ہیں نا، میں تو کہتا ہوں اگر میں اکثر استعمال کر لیا کرتا ہوں اگر میں غلطی پر ہوں، جبکہ نہیں ہوں، میں تمہارے لیے کہتا ہوں کہ اگر میں غلطی پر ہوں تمہارے زوم میں، تو آئیں یار میری غلطی کو دور کریں۔ میں مرزا صاحب کو ماننے والا ہوں، عاصم کو ماننے والا ہوں، ایک نیک ماں باپ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے کوئی غلطی لگ گئی ہے، مثال کے طور پر کوئی نفس نے مجھے گمراہ کر دیا، جو بھی کر دیا، کیا آپ لوگوں پر فرض نہیں بنتا کہ ہماری جماعت کا ایک بندہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے؟ جری اللہ صاحب کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ باقی تبلیغوں چھوڑیں، سب سے پہلے جبا صاحب کو آگے تبلیغ کریں، آگے اس کو نکالیں گمراہی سے، اگر باقی میں جیسے کہ تم سمجھتے ہو گے کہ میں غلطی پر ہوں، جبکہ میں تو 100% حق پر ہوں اور سچا ہوں، اور میں وہی ہوں جس کی چلہ و شہادت میں اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو اس طرح بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع پہ تم نے مجھ سے مانگا، میں وہی رحمت کا نشان ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے سب کچھ۔ تو نہ میں کوئی مذہبی طالب علم تھا بچپن میں، نہ میں کوئی جامعہ گیا، نہ کوئی میری مذہبی تعلیم ہے، دیکھیں نا کوئی اس قسم کے لوگ ہوں جامعہ میں پڑھنے والے، کو مولوی ہوں، مولویوں کی اولادیں ہوں، ان کے حوالے سے تو آپ لوگ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید ان کی نفس نے ان کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے ان کو پتا تھا چونکہ ان کے مولوی باپ مولوی تھا، مولوی گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ خود بھی مولوی تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ ہم دعویٰ کر دیں، یعنی ان کا نفس تو کر سکتا ہے، ایک بندہ اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا بھی، وہ بس جسٹ احمدی ہے پیدائشی، جیسے کہ جماعت کے قائد ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ تو مجھے تو جب 30 سال کا ہونے والا تھا، یہ ساری بات میں نے بتائی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری انکشافات مجھ پر فرما دی اور مجھے چن لیا، اور یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، معمور کرتا ہے، تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آنسم پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں، کیا حال تھا میرے آقا کا؟ گھر گئے تھے، کانپتے، اور اپنی زوجہ محترمہ کو کہا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دیں، مجھے کمبل اڑا دیں۔ پھر جب ان کو سکون ملا تو بہتر ہو گئی، تو پھر انہوں نے بتایا اپنی زوجہ محترمہ کو کہ ختیجہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر معمور فرما دے ورثے کے طور پر، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں تو جری اللہ صاحب سے کہوں گا کہ جناب اگر آپ واقعی نیک نیت ہیں، آپ کے اندر تقویٰ ہے، یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں، میں نے کل کی
جو میرا لیکچر تھا اس میں آپ کی 1 منٹ 50 سیکنڈ کی آڈیو بھی لوگوں کو سنا دی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی. تو آپ تو یہ خود کہہ رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں اور نیک نیت ہے تو میں تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو. آ جائیں اپنے ساتھ 1-2 اور مولانا صاحب کو لے آئیں، بے شک مجھے سمجھانے کے لیے آ جائیں. اپنے ذوق میں تم سمجھتے ہو نا کہ میں غلطی پر ہوں، تو آ جائیں مجھے میری غلطی دور کریں، میں چھوڑ دوں گا اپنی باتوں کو. اور اگر میں نے ثابت کر دیا کہ یہ تم سب عقائد لے کے پھرو غلط ہے، مرزا بشیر الدین محمود کوئی مسلم موعود نہیں تھا، کوئی ذکی غلام نہیں تھا، وہ تو اس نے اپنے جھوٹے دعوے کیے، اس کی سزا پائی. ابھی بھی تم اس کے پیچھے لگے ہوئے. اور باقی عقائد خلیفہ خدا بناتے ہیں، کہاں؟ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں خدا نے مجھے بنایا ہے خلیفہ، میں کھڑا ہوں. اور یہ جعل ساز ہیں جن کو تم کہتے ہو خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے. اور پھر دوسری کی یہ خلافت کی برکتیں فلانا، یہ سب جھوٹ ہے. مرزا غلام صاحب سے کسی خلافت کا وعدہ نہیں ہوا تھا، عاصم سے ہوا تھا. میں اکثر وہ حوالہ مرزا صاحب کا اور براہین احمدیہ کا حوالہ پڑھ کے سنایا ہوا ہے لوگوں کو کہ مرزا صاحب نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا تھا کہ اس آیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ قیامت تک وہ خلیفے اس کے بناتا رہے گا. اب خلیفہ مسیح کے خلیفے کتوں آ گئے؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے. بہرحال میں تو سمجھا ہی سکتا ہوں. آگے آپ لکھتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں ہائپر ہو جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولا ہے اپنا ذریعہ اللہ صاحب. مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے غصہ کرنے کی جب میں سمجھتا ہوں، صرف سمجھتا نہیں ہوں بلکہ دلائل رکھتا ہوں اپنی صداقت کے. مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی سے ناراض ہوں. ناراض وہ ہوا کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، یا جو جھوٹے دعوے کر لیتے ہیں، یا جھوٹے عقائد بنا کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جب کسی صادق سے ان کی مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ پر بھی اتراتے ہیں. جیسے کہ غیر احمدی آج تک مولوی مرزا صاحب کو گالی نکالتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں. مرزا صاحب کی زندگی میں بھی یہ مولوی کیا کرتا تھا، یہ بٹالوی صاحب ثناء اللہ، کس قسم کی بد زبانی یہ لوگ کیا کرتے تھے. مرزا صاحب نے مخالفوں کے متعلق سخت زبان پھر استعمال کی لیکن جواب نہیں کی، پہل نہیں کی. تو جو صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں صادق ہوں، سچا ہوں، اور جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، وہ بد زبانی نہیں کرتا، نہ وہ ہائپر ہوا کرتا ہے. ہائپر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ تو اپنے عقیدے کو سچا بنانے کے لیے کوئی دلائل ہوتی ہیں اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے، وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ ہائپر ہوتے ہیں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہائپر ہونے کے لیے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ آنا چاہے میرے ساتھ بات کرنا چاہے، اگر اس کے ذوق میں غلطی خوردہ ہوں تو جناب وہ اس غلطی خوردہ عبدالغفار جنبہ کا یہ تو حق ہے نا کہ تمہارا وہ میرا صاحب کو ماننے والا آپ کی جماعت کو بندہ ہے، اس کو آ کے اس کی غلطی نکالیں، اس کو گمراہی سے نکالیں. یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کو میں نے بلایا، بار بار کہا کہ اگر میں غلطی خوردہ ہوں تمہارے ذوق میں تو آئیں میرے ساتھ بات کریں، میری غلطی نکالیں، میں وہ غلطی کو چھوڑ دوں گا. میرے دماغ خراب ہو گیا کہ میں اس غلطی پر ڈٹا رہا ہوں. تو یہ لوگ یہ نام نہاد خلیفہ مسیح کے خلیفے بنے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ہوں گے وہاں پہ. میں اسے کہوں گا کہ یہ ان سے پوچھیں کہ میں ان سے کہتا رہا، اور ان قادیانی احمدی سب جو حضرات ہوں گے سب جائیں گے. یار یہ مذاق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے کھڑا کر دے، اس کے بعد پھر وہ مار کھاتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہی نہ لے. اور پھر قیامت کے دن وہ جو گالیاں نکالنے والی مرسلوں کی جو قومیں ان کو پوچھے ہی نہ. یہ ایسی بات نہیں ہے. آگے آپ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا اسلام کا دفاع، اسلام کے حق میں کوئی کتابیں یا اس طرح کا ان کا کارنامہ نہیں ہے. یہ 2022 کی باتیں ہیں آپ کی، 18 جون کی. تو جناب میری ویب سائٹ دیکھیں، وہاں پر میرے آرٹیکل دیکھیں کتنے ہیں، اور نیوز دیکھیں، اور وہاں جتنا بھی کتابیں میری موجود ہیں. اور سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے اس عاجز کا، ورچوئس گاڈ. یہ الہام ہے، ورچوئس گاڈ یہ الہامی نظریہ ہے ایک قسم کا. تفسیر میرے لیکچر نمبر 144، 145، 146، 147 4 لیکچرز ہونے. تو وہاں پر جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں اس کی دی تھیں ذکی غلام کی، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے بریکٹ میں لکھا ہے ملہم نے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں ہے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بزور الاول والآخر بزور الحق والعلا
کان اللہ نزل من السماء، لفظ ب لفظ یہ سارے الفاظ جو ہیں اللہ نے الہاماً مرزا صاحب پر نازل فرمائے تھے، اس ذکی غلام کے حوالے سے اس کتاب میں ڈیوائن تھیوری میں وہ موجود ہیں نشانیاں ساری. یہ ساری دیکھیں نا، یہ علم و معرفت کا مضمون ہے ڈیوائن تھیوری جو ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، میں اپنی ذات کا علم کس کو نہیں دیتا، ہاں جس کو چاہوں جتنا چاہوں میں دیتا ہوں. تو یہ جری اللہ صاحب یعنی عبدالغفار جمبا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وہ ذکی غلام ہوں، میں وہ نشان رحمت ہوں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت ذکی غلام کی علم و معرفت کے حوالے سے نشانیاں بتائی تھیں مرزا صاحب صاحب کو اس کی پیش گوئی میں، وہ ساری عبدالغفار جمبا وہ اپنی عقل سے کر رہا ہے سارا کچھ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میری ذات کا علم کوئی نہیں لے سکتا، ہاں میں جتنا چاہوں جس کو چاہوں دے دوں. تو بغیر اللہ کی اذن سے ہی عبدالغفار جمبا نے یہ ساریاں مصر اللہ والآخر مصر اللہ کی اللہ کان اللہ نزل من السماء اور 3 کو 4 کرنے والا سخت ذہین و فہیم ہونا اور ہووے نعوذ باللہ من ذلک کو جھوٹا، جبکہ اس پیشگو کو مصداق کو بشیر الدین محمود ہو. تو یہ عقل کے خلاف باتیں ہیں، آپ کو شرم کریں. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسلام کے حق میں کوئی کتاب نہیں، صرف ایک کتاب میری ڈیوائن تھیوری، قیامت تک خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جتنے بھی مخالفین ہیں اسلام کے ان پر یہ بھاری جائے گی یہ کتاب، خواہ وہ فلسفی ہیں، خواہ وہ سائنٹسٹ ہیں، خواہ وہ مذہبی عالم ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ کتاب ان پر قیامت تک بھاری جائے گی اور اس کو توڑ نہیں سکے گا. اس کتاب کو جو میں نے لکھا ہے اللہ سے علم پا کر، انکشاف پا کر، الہام پا کر لکھا ہے. اور یہ خود ڈیوائن تھیوری ورچوئس گاڈ اللہ کا الہام ہے جو اس آج پر ہوا تھا دارالحمد میں. 1-2 دن ہو گئے تھے کہ جس دن شام کے وقت یہ الہام پر نازل ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کا اسلام کا دفاع، اسلام کے حق میں کوئی کتابیں یا اس طرح کا ان کا کوئی کارنامہ نہیں. یہ کارنامہ ہے قیامت تک لیے. یہ 4 لیکچر سنے میرے، لیکچر نمبر 144 سنے، وہاں پر میں نے ثابت کیا ہے کہ کس طریقہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت ذہن و فہم بنایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ کارنامہ نہیں، یہ کارنامہ ہے. جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارنامہ نہیں ہے تو 2-4 مولوی اکٹھے کریں، آپ بھی آ جائیں تو بحث کرتے ہیں اس کتاب کے حوالے سے. میں ثابت کر دوں گا کہ یہ کارنامہ ہے، اور ایسا کارنامہ میں قیامت تک کوئی اس کارنامے کو چیلنج نہیں کر سکے گا. یہ میرا دعویٰ ہے. آگے آپ کہتے ہیں اور پھر اس پر کوئی بندہ کلیم کرے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور میں وہ نبی ہوں، تو کس طرح وہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ جری اللہ صاحب پھر جھوٹ بول رہے ہیں، میرے متعلق نبوت کا ایک جھوٹا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں. کل بھی میں نے باتیں کی تھیں کہ مرزا غلام حسن کے الہامی کلام میں جتنا بھی وہ ذکی غلام نشان رحمت کے حوالہ سے نازل ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی اس نشان رحمت اس ذکی غلام کے حوالہ سے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں فرمائے کہ وہ نبی ہوگا. جیسے مثلا اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں، اسی کے موافق میں تو نے مجھ سے مانگا. کوئی ایسی بات نہیں. یار تم جھوٹ بول رہے ہیں میرے متعلق. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے غلام مسیح عظمہ. میرا صاحب پر اسی غلام مسیح عظمہ کی پیشگوئی نازل ہوئی تھی. ہاں یہ الگ بات ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا لیکچر میں، اس غلام مسیح عظمہ کا کیا روحانی سٹیٹس ہے یہ الگ بات ہے، یہ سوال یہ الگ ہے. جب فیصلہ ہو جائے کہ اس پیشگو کا مصداق کون ہے، بشیر الدین محمود تھا یا عبدالغفار جمبا ہے. بشیر الدین محمود تو اپنا گمراہی کا وہ جزا سزا پا کے چلا گیا، وہ تو ذلیل اور رسوا کے گیا، شہر رگیں کٹوا گیا، وہ کتنے مسلم ہوتا. اگر یہ ثابت کردہ غفار صاحب کر دے، یہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس، یہ خالی یہ دعویٰ ہے، یہ ثبوت ہے اس کا ورچوئس گاڈ. تو اگر یہ ثابت کر دے عبدالغفار جمبا صاحب کہ میں ہی وہ موعود ذکی غلام ہوں، تو میں اللہ نے جب اس کے متعلق کوئی ایسی چیز نہیں بیان فرمائی اس الہامات میں، تو آپ نبی جھوٹے میرے پر لگا رہے ہیں. اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ عوام لوگ خاص کر مسلمان جمبا صاحب کے مخالف ہو جائیں. یہ اس طریقے سے اس مقصد کے لیے آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ثابت ہو جائے کل کو یہ باتیں کہ ٹھیک ہے جمبا صاحب بالکل اس پیشو کی مصداق ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں، سوال پوچھنا چاہیں کہ جمبا صاحب یہ ذکی غلام یہ نشان رحمت جو ہے اس کی روحانی سٹیٹس کیا ہے، یہ بندہ ہے کیا، تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کا روحانی سٹیٹس کیا ہے. تو اس کے بعد پھر میں آخر پہ یہ آپ لوگوں کا یہ دیکھیں نا اپنا جری اللہ صاحب، یہ جماعت احمدیہ قادیان کا میں بھی پیدائشی احمدی ہوں، اسی جماعت میں پیدا ہوا ہوں. یہاں پر ذہنی تطہیر کی جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذہنی تطہیر شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ اتفاق، پھر وہ خادم بنتا ہے، پھر انصار بن جاتا ہے،
دیکھیں بشیر الدین محمود نے اسی طریقے سے تمہیں گمراہ کیا اور قابو کیا تنظیمیں بنا کے. پھر ناصرات کی تنظیم بنا دی, وہ لڑکیاں ہیں جو وہ ان کو قابو کر لیا. تو ذہنی اجلاس ہی اجلاس. کبھی کسی احمدی کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ٹائم ہی نہیں ان کو بیچاروں کو, اتنے اجلاس اتنے جلسے سال میں. اور پھر اتفاق العلم دیا, پھر ناصرت العلم دیا, پھر خدام العلم دیا, تنظیمیں بنائی, نثار اللہ تنظیم, لجنہ, قابو کر لیا تمہیں. ہر جگہ پر عہدیاں سے جھگڑے, لڑائیاں. تم ایک وہی یہودیوں کی طرح پھنس چکے ہوئے ایک کمیونٹی میں. اور یہ سچی بات ہے کہ جو آسم نے اس وجود کے متعلق جو امام مہدی علیہ السلام کے بعد نازل ہونا تھا, اس کے متعلق عیسیٰ ابن مریم کے لفظ آسم نے فرمایا, وہ اس لیے نازل فرمایا کہ اللہ کو نے علم دیا آسم کو کہ یہ جو مہدی کے بعد جو وجود جس کا میں خبر تجھے دے رہا ہوں کہ جن لوگوں میں یہ پیدا ہوگا, جن لوگوں میں یہ ظاہر ہوگا, وہ بالکل یہودیوں کی کاپی ہوں گے. میتوان شدھ یہودی, میتوان شدھ مسیح. پھر ظاہر ہے کہ آسم نے اللہ سے خبر پا کر وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام رکھنا تھا. تو یہ بھی اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا جاننا بھی بتاتا ہے کہ تم پکے یہودی ہو, اسلام کو تم یہودی ہو. تو آپ لوگوں کی مت مار دی انہوں نے ذہنی تطہیر کر کر کے. اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ جو میری ایک تھوڑا سا ملا ہے, ایک عبارت ملی ہے, میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ احمدی جو بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا بہنیں بھائی ہیں, سب ان کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے یہ ذہنی تطہیر کرتے ہیں. تو یہ رپورٹ مجلس مشاورت 1938 صفحہ 137 پر الفاظ ہیں, بشیر الدین محمود کے الفاظ ہیں, میں پڑھ کر سناتا ہوں. اس کے بعد خود فیصلہ کرنا کہ یہ لوگ تو قابو کر لیے گئے ایک شیطانی نظام کے ساتھ. مرزا غلام صاحب کی عقیدت کی وجہ سے سارا کچھ ہوا, کیونکہ ہر احمدی مرزا صاحب کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے ادھر, ورنہ تو ان پر لانت بھی کو نہ بیچتا ہے. جھوٹے لوگ بدکار ہیں. مرزا لقمان کیا کرتا پھر رہا ہے؟ جلی اللہ صاحب کو تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہ کرتا ہے. تم مربی ہو, مولوی ہو, میرا آپ سے اختلاف ہے, تم ان کے مولوی ہو, مجھے نے مخالف کر دیا, پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر مرسل کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا تھا اس کو اس کی قوم نے خارج کیا, اس کا کفر کے فتوے لگائے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو سادگی کی نشانی ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ آپ بھی مرزا صاحب کو مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اس جماعت میں ذہنی تطہیر ہوتی ہے. تو میں وہ باتیں پڑھ کر بتا دیتا ہوں, کسی کو فائدہ ہو جائے گا. بشیر الدین محمود کہتا ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت. عنوان اس کو دیا جماعت احمدیہ کا فرض. یہ باتیں ایسی ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے, چلتے پھرتے, جاگتے اور کھاتے پیتے ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی بیویوں, اپنے بچوں, اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے کانوں میں ڈالنی چاہیے اور انہیں ان باتوں پر راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے. میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں, ہماری جماعت 1914 تک میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت باقی خدا کی قائم کردہ جماعت تھی. 1914 جب بشیر الدین محمود نے اس جماعت پر قبضہ کر لیا تو کوئی خدا کی قسم کا کہہ رہا ہوں کہ کوئی خدا کی جماعت نہیں ہے. یہ سب جات سروں کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے. آگے وہ کہتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعتیں مشکلات کے بغیر ترقی نہیں کرتی. بس ان باتوں کو دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارا ورد اور وظیفہ بن جائیں. اور اگر ایک چھوٹے سے بچے سے بھی سوال کیا جائے کہ احمدیت کی ترقی کا کیا ذریعہ ہے تو وہ کہہ اٹھے کہ ہم بغیر قربانی اور جان دینے کے ترقی نہیں کر سکتے, اور میں اس کے لیے تیار ہوں. ایک عورت سے اگر پوچھا جاوے تو وہ بھی یہی جواب دے, اور اگر ایک مرد سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی جواب دے. غرض ہر شخص کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس کے ماتحت جماعت میں ایسا ماحول اور بیداری پیدا کی جائے کہ قربانیاں کرنا کوئی مشکل کام نہ رہے. رپورٹ مجلس مشاورت 1938 قادیانی جماعتیوں کی کتاب ہوگی, صفحہ 137 پر. بہنیں بھائی بزرگ قادیانی وہ پڑھ لیں, یہ الفاظ ہیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے باتیں پڑھی ہیں مرزا بشیر الدین محمود کی, یہ کس طریقے سے سخت برین باشنگ ہے. اسی طریقے سے ان قادیانی جماعت کے لوگوں کو جو اس جماعت میں پیدا ہوتے قابو کر لیا گیا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نگرانی شروع ہو جاتی ہے, اس کی ذہنی تطہیر شروع ہوتی ہے. وہ ایک طفل بنتا ہے تو اس پر احتفال کی اجلاس شروع, ساری پوری برین واشنگ.
پھر وہ خادم بنتا ہے، پھر برین واشنگ، پھر وہ انصار بنتا ہے، پھر اس کی برین واشنگ، پھر وصیت جو کرتے ہیں ان کو قابو کر لیا۔ حالانکہ میرا صاحب نے وصیت کا جو نظام جاری کیا ہے، میں افسوس کرتا ہوں کہ اتنی لانتی لوگ ہیں بشیر الدین محمود اور اس کے جانشین، کہ وہ جو وصیت لوگ کرتے ہیں نا میرا صاحب کی، ان کو بھی وصیت کے ذریعے بھی بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ پھنس گیا، سن پیسے بہت سارے دیتے ہیں، نہیں وصیت کروائی ہے تو یہ وجہ ان کو قابو کرو، اور اس پر نجائز چندوں کا بول، پھر ہر چیز اسے منواتے ہیں۔ اس قسم کے فضول ایک گندے لوگ ہیں، اور کام ان کو کیا ہے، یہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ مغلیہ لوگ ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی قوم میرا صاحب اللہ نے پیدا کر دیتا کہ وہ ایک اندھیرے سے روشنی کا چراغ تھا، انہوں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کس قسم کی قومیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ جلیل اللہ صاحب، یہ میں نے آپ کی بیان پڑھا ہے، رپورٹ مسجد پشاور 1938 صفحہ 137، آپ بھی پڑھ لینا۔ کیا یہ برین واشن نہیں ہے؟ تمہارا تو بیڑا غرق کر دیا مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے، نظام نے، اور اسی برین واش تمہیں کیا ہے۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ آخر پہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا میرے متعلق، اور پھر اس پر کوئی بندہ کلیم کرے کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے اور میں وہ نبی ہوں، تو کس طرح وہ بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ میں کل کو بتانا تھا، میں بھول گیا تھا، لیکچر زیادہ طویل ہو گیا تھا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے نبی کے حوالے سے کیا لکھا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کی کیا حقیقت ہے، یہ اس کا جو نبی لفظ ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں بتاتا ہوں، یہ جو میں پڑھوں گا یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 حاشیہ پر الفاظ ہیں، مرزا غلام صاحب کے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے، اس زمانہ کے لیے اس مراد ہے کہ آنسب کے بعد قیامت تک کا یہ زمانہ جو ہے، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آنسم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو جلیل اللہ صاحب سمجھ لگی ہے کہ مرزا صاحب نے نبی کی حقیقت کیا بتائی ہے، یعنی آسم کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ نبی کا لفظ جو ہے اس کی کیا حقیقت کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ، کسی مومن بندے کے ساتھ صدی کے سر پر مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے، وحی اور الہام اس سے کرتا ہے، تو اور اس کے لیے اور اس کو علم دیتا ہے، اور اس کو اس صدی ہجری میں جو اسلام میں گند نفسانی لوگوں نے ڈال دی ہیں، ان غلطیوں کا علم دے کر اس کو کہتا ہے کھڑا ہو جائے، اس کو ٹھیک کر دے، اسلام کو چہرہ صاف کر دے۔ تو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف نبی کی ہے، کیا اس کے مطابق وہ امتی نبی نہیں ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ یہ سارے مجددین مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے، مرزا صاحب خود، یہ عاجز بھی، اور قیامت تک جو مجددین صدی ہجری پر اللہ تعالیٰ معمور فرماتا رہے گا، مرزا صاحب علیہ السلام کی نبی کی تعریف کے اوپر دائرہ میں آتے ہیں سارے، وہ سارے امتی نبی ایک قسم کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق وہ سب امتی نبی ہیں، اگرچہ کوئی ہم کہتے نہیں کسی کو آسم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہمارے سید ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ خاتم النبی ہیں، اس کے بعد کوئی ضرورت ہی نہیں کسی مجدد کو نبی کہا جائے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، یہ آپ کے جھوٹ ہیں۔ تو کل میں وہ رہ گیا تھا، تو آج میں نے پھر چاہا آپ کو بتا دوں۔ علاوہ اس کے سامنے کرام آخر پہ میں بہت ساری باتیں میں سوچتا ہوں، ایک دو باتیں بیان کر کے پھر میں اپنا خطبہ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا
باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ نہ کر دے۔ یہی تو مسئلہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنہیں معمور کر کے فرماتا ہے قوموں میں، جماعتوں میں، تو خبیثوں کو طیبوں سے الگ کرتا ہے ان مرسلوں کے ذریعے۔ یہ مقصد ہے کسی رسول کی بعثت کا کہ وہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو طیب الگ ہو جاتے ہیں، اس کو ماننے والے متقی اور مومن، اور جو خبیث مذہبی بنے پھرتے ہیں، نام کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، نام کے متقی، نام کے مومن، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کام ہے اللہ تعالیٰ رسول مبعوث فرما کر یہ کرتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کو الگ نہ کر دے۔ اور اللہ کی یہ سنت نہیں کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اسی جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 اسی حوالہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت بخش دے۔ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 تا 21، آپ علیہ السلام کی کتاب ہے انوار الاسلام، اس کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، اور جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہو، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے۔ جری اللہ صاحب، یہ میرا صاحب کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، ان پر غور کرنا کہ جمع صاحب کیا پڑھ رہے تھے اپنے لیکچر میں، اور جو وہ پڑھ رہے تھے تو مرزا غلام صاحب کے، جو آپ کا بھی آقا ہے میرا بھی آقا ہے، اس کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ میرا صاحب فرماتے ہیں اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوئے زن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں، وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے۔ جری اللہ صاحب سن لیں یہ الفاظ میرا صاحب علیہ السلام کے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس عاجز کے حوالہ سے، اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں۔ جری اللہ صاحب میرا صاحب فرما رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دیں، اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں، اور صدق و ثبات میں ترقی دیں، اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسر شان اور بےزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے۔ جری اللہ صاحب میرا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، تو میرے ساتھ پلید مادہ کیسے، میرے کو پلید لوگ مجھے کیسے مان سکتے ہیں؟
خدا کی اپنی تدبیر ہے. اس عاجز کو معمور فرما کر اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ میں طیبوں اور پریدوں کو الگ الگ کر دیا ہے. فیصلہ ہو گیا کہ کون طیب ہیں، وہ سارے میرے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ غریب مسکین غفار جمع صاحب کون ہے، کہاں پیدا ہوا، غریب ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، نہیں خوبصورت، کچھ دیکھا ہی نہیں، کالا ہے، گورا ہے، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور وہ جو جن کو اللہ تعالیٰ پریدوں کو نکالنا چاہتا ہے وہ میرے قریب آنے بھی تیار نہیں. ان کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے، اعتراض نہیں ختم ہوتے. بس یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. بس جو بھی کسی وقت نازل ہونے والے مامور کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی جماعت میں شامل ہو جاتی ہیں، میں ان کو خوش نصیب کہتا ہوں. وہ لوگ خوش نصیبوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں. اور جو پلید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی دور رکھتا ہے. تو وہ مومن جو صادق مرسل آتا ہے دنیا میں مامور ہو کر، اس کو نہیں مانتے. آگے میرا سب فرماتے ہیں اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے. جری اللہ صاحب سن لی، مرزا صاحب بلسم کی باتیں ہیں، میری نہیں. نہ میں مولوی وہ بٹالی صاحب تھا، میں ان کی الفاظ نہیں پڑھ رہا. ان باتوں پر غور کریں، اسے سمجھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اور صرف اس رفیع شان نشان کو، رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں. اور مرزا بشیر الدین محمود جھوٹے دعوے کرتا رہا، جبکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں 12 جنوری 1899 کو پیدا ہو گیا تھا. اور وہ یہ ذکی غلام کی بشارتیں ہیں میرے والد پر 6-7 نومبر 1907 نازل ہوتی رہی ہیں، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ بندہ ہی شیطان تھا جو اس نے شیطانیاں کی ہیں. آگے مرزا صاحب فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں، بدہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے. مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا. اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو وہ خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نور فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے. مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا. تو یہ جو مرزا غلام صاحب کے، میرے آقا کے، آپ سب کے بھی آقا احمدی جو لوگ ہیں، وہ لفظ ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرے قادیانی اور لاہوری احمدی بہنوں بھائی اور بزرگ جتنے بھی ہیں ماننے والے مرزا صاحب کو، یہ مرزا صاحب کے جو بڑے حکیمانہ الفاظ ہیں اس سے ان کو فائدہ دے اور ان کو گمراہی سے باہر نکال لے اور ان کو ہدایت بخش دے تاکہ ان کی آخرت سنور جائے. اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، آمین ثم آمین. پھر میں آخر پہ یہ کہتا ہوں اپنا جلی اللہ صاحب کو کہ کچھ آپ کی باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آئندہ کسی لیکچر میں وہ حصہ سوم ہوگا تو میں اس میں آپ کی بقیہ جو باتیں آپ کی ہیں، باتیں کیا ہیں، وہ آپ کی فضول بد زبانی ہے جو آپ نے میرے متعلق دیا، اس کا میں جواب دوں گا. لیکچر کے آخر میں خاکسا اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامی اور نامرادی کے بعد، جلیل صاحب میں آپ لوگوں کو ناکام اور نامراد سمجھتا ہوں. آپ لوگ میرا سامنا نہیں کر سکتے، یہ باتیں کر سکتے ہیں جھوٹ. اس مسلمان طالب علم کو کیا پتا تھا یہ بندہ جو کر رہا ہے یہ فضول باتیں کر رہا ہے، یہ تو کفار جمع صاحب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتے. پھر میں کہتا ہوں اگر آپ میں طاقت اور ہمت ہے تو آئے، ایک دو اور مربی لے لیں صاحب، میرے ساتھ آئیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا.
پوری پیار محبت سے بھائیوں کی طرح میں آپ لوگوں کو ایز اے گیسٹ کے طور پر ڈیل کروں گا، اور کوئی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں گا آپ کی خورد و نوش کا، آپ کی سیکورٹی کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے۔ اگر آپ واقعی متقی ہیں اور نیک نیت ہیں تو انشاءاللہ میری جو آفر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر بدبختی جیسے کہ قادیانی جماعت کے لوگوں پر یا لاہوریوں پر چھائی ہوئی ہے بدبختی، اگر آپ پر بھی وہی بدبختی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، پھر آپ جانے، اللہ جانے، آپ اللہ کے بندے ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے امید ہے آپ میری اس آفر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدح میں حق مدح حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام صاحب کی چند پاکیزہ اشعار پڑھ کر میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا، آج میں یہی باتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی عرض کرتا ہوں کہ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔ جلیل اللہ صاحب میرا صاحب فرما رہے ہیں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، آج میں کہتا ہوں مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کیا قادیانی، کیا لاہوری، کیا مسلمان میرے بھائی ہیں، سب مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ اگر کسی کو تکبر ہو، اس کے اندر کوئی کیڑا ہو کہ نہیں ہنسی مرے ہوئے نہیں ہے یہ، تو جمعہ صاحب میدان سے کھڑا ہے، آؤ خدا سامنا کرو، کوئی موضوع پہلے سے مقرر کر لیں گے، ڈیسائیڈ کر لیں گے کس موضوع پہ بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ خاک سر حاضر ہے۔ آگے حضرت صاحب فرماتے ہیں شعیروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزل آدی۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فالحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔